دیکھیے، علامہ محمد اقبال بہت ویژنری آدمی تھے۔ بنیادی طور پر ان کی ساری شاعری جو ہے نا وہ خودداری پہ منحصر۔ خودداری ہے کیا بنیادی طور پر؟ خودداری یہ ہے کہ آپ کو اپنے صلاحیتوں پہ اعتماد ہو اور اپنی آزادی کے ساتھ آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں۔ علامہ اقبال نے اس محکوم قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک روشنی دی، جس کو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ بہت خوش نصیب قوم ہے ہم کہ ہمیں علامہ اقبال جیسا شاعر، مفکر اور دور اندیش شخص ملا، جس نے دور سے بھانپ لیا تھا کہ یہ قوم اگر یہ غلام رہی تو نہ ترقی کر پائے گی اور نہ اپنے معاشرے میں کوئی مقام ہم لوگ حاصل کر سکیں گے محکومی کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خوددار ہونا ہے۔ ہم نے آزادی بھی اسی وجہ سے حاصل کی تھی کہ بنیادی طور پر اپنے حقوق حاصل کرنے کی ایک جدوجہد تھی، جس کی شناخت ہمیں علامہ محمد اقبال نے دی۔ اس کے بعد ہمارے ملک جب آزاد بھی ہو گیا تو ظاہر ہے ہمارے ملک کے دشمنوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ یہ ملک ترقی نہ کر پائے، یہ ایک ماڈل سٹیٹ نہ بن جائے، یہ ایک فلاحی ریاست نہ بن جائے، جس کے لیے، اور ظاہر ہے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ جو کہتے ہیں اس کو فیلڈ سٹیٹ، یعنی اس کو ناکام ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے کہ آپ کے بزرگوں نے، علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے یہ جو ملک آپ کو بنا کے دیا تھا، یہ ایک ناکام تجربہ تھا۔ اور بنیادی طور پر ناکام تجربے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب ہم ناکام ہو جائیں تو ہمیں یہ ثابت کرنے میں اور شرمندہ کرنے میں آبویسلی دشمن کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک ٹائم آیا کہ 1965 آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی ہمیں بڑے دشمن کا سامنا کرنا پڑا، اور سامنا اس طرح تھا کہ ہماری تعداد آرمی کے، ایئر فورس اور نیوی میں بھی تقریباً 3-1 کی نسبت سے ہم کمزور تھے اس کے، اور ہمارے دشمن کا خیال یہ تھا کہ ہم بہت جلد گھٹنے ٹیک دیں گے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ قومیں خود، فوج صرف سامنے ایک ہتھیار ہوتی ہے، ایک ویپن ہوتی ہے، لیکن اس کو چلانے والے پیچھے اس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے عوام ہوتے ہیں اور اس کے شہری ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹول ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک گن ہے، وہ گن جتنی مرضی ماڈرن ہو، خوبصورت ہو، لیتھل ہو، اس میں باثر ہو، اس میں نشانہ بڑا اچھا لگتا ہو، لیکن جب تک چلانے والا صحیح نشانہ نہیں لے گا، جب تک چلانے والا اس کو صحیح طور پہ استعمال کرنا نہیں جانتا ہوگا، تو وہ نشانہ نہیں لے سکتی اور دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ملک اور قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب فوج سامنے دشمن کا سامنا کرے تو اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ہر سپاہی، ہر ایئرمین اور ہر سیلر کے پیچھے یہ پوری قوم کھڑی ہے، اس کی دعائیں ہیں اور اس کی سپورٹ موجود ہے۔ 1965 ایک آئیڈیل ٹائم تھا، جب دشمن نے ہمیں للکارا تو پوری قوم پاکستان کی افواج کے پیچھے نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کچھ سولجرز بتاتے تھے کہ فوج کے ٹرک جاتے تھے، جب بارڈر کی طرف جا رہے ہوتے تو رستے میں لوگ اپنا گھر سے کھانا لایا ہوا، اپنا ساگ بنا کے، اپنے پراٹھے بنا کے، اپنے اچار کے ساتھ لوگوں کے ٹرکوں میں بانٹ رہے ہوتے تھے کہ یہ اس ملک کو دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ضروری ہے، اور یہ ایک واحد جذبہ تھا میرے خیال میں جس میں ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم اکٹھے ہو کر لڑ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بدقسمتی سے 1971۔ آپ دیکھیے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، وجوہات جو بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی ہو سکتی ہیں، فوجی ہو سکتی ہیں، کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہیں، یا دشمن کا پروپیگنڈا یا عملداری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے عوام جو ہم سے زیادہ میجورٹی میں تھے، وہ ایموشنلی یا ذہنی طور پر اپنے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے ہم سے بددل ہوتے جا رہے تھے، اور دشمن نے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور 71 کی جنگ میں فوج اسی طرح اور شاید اس سے زیادہ قابل ہونے کے باوجود ہم اس پاکستان کے حصے کا دفاع نہیں کر سکے، اور وہ ایک ہم سے بازو ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو ایسا ہوتا ہے، دشمن بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے، دوسرے غیر لوگ بھی آ جاتے ہیں آپ کو توڑنے کے لیے۔ تو آج کہیں زیادہ ضرورت ہے اس جذبے کی کہ ہم تمام افواج پاکستان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں اور افواج پاکستان اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو۔ یہ ایک بانڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کریک نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ یہ واحد ملک ہے جو پاکستان
جو ایک نظریے کے تحت علامہ اقبال نے ہمیں جو پیش کیا تھا، علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم نے اس کو فالو کیا، اور یہ نظریے کے تحت دنیا میں بہت نادر و شادر ہے کہ ایسے ملک بنے ہوں، اور ایسے کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ملک کے پیچھے، اس ملک میں افواج پاکستان کے پیچھے عوام اس طرح کڑی سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو کہ آپ تفریق نہ کر سکیں کہ فوج کون سی ہے اور عام شہری کون سا ہے۔ آج تفرقے ہیں، بہت زیادہ گیپ ہے، اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے، سٹیپ فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں ایک اور اہم جنگ کے موضوع پہ اوپر بات کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے لوگ قابل ہیں، ہمارے لوگ ذہین ہیں، ہمارے لوگ بہادر ہیں۔ دشمن کا سامنا جب 1965 کی جنگ میں ہوا تو ہماری ایئر فورس کا ہی مثال لیں، 1 اور 3 کی ریشو تھی، یعنی دشمن ہم سے 3 گنا بڑا تھا، لیکن ایسے ایسے مارکے کر گزرے لوگ، ایسے ایسے بہادری کی مثالیں کر گزرے لوگ کہ رہتی دنیا تک شاید انہیں کوئی بھلا نہیں سکتا۔ میں آپ کو اپنے ایک مینٹور، میرے لیے ایک ہیرو ہے، میں ان کو زندگی میں نہیں ملا، وہ شہید ہو چکے تھے جب میں شاید بہت ہی چھوٹا ہوں گا، اسکول لیڈر سرفراز رفیقی، ان کا واقعہ سنانا چاہوں گا لیڈرشپ کا، تاکہ ہم یاد رکھیں کہ کیسے لوگوں نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں۔ 1965 کی جنگ شروع ہوتے ہی پاک فضائیہ کا یہ پلان تھا کہ ہندوستان کے 3 بارڈر ہلواڑہ، آدم پور اور پٹھان کوٹ پہ ہم حملہ کر دیں گے اکٹھے ایک ہی وقت میں، 8 جہاز جا کے تباہ کر دیں گے ان کا رن وے، تاکہ دشمن کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو پشاور سے اسکول لیڈر سجاد حیدر کی فارمیشن گئی، انہوں نے پٹھان کوٹ کو 13 جہاز زمین پہ تباہ کر دیا اور ہوائی اڈہ بھی تباہ کر دیا ان کا۔ ہلواڑہ، آدم پور ایم عالم گئے، وہ رستے میں انٹرسیپشن ہو گئی اور وہ کامیابی سے نہ پہنچ سکے۔ اب تیسری فارمیشن جس میں 8 جہاز جانے تھے، آخری وقت ہمارے جہاز اور پاک آرمی کی سپورٹ کے لیے مصروف ہو گئے، صرف 3 جہاز جا سکے، اسکول لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹنٹ یونس اور فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری، یہ 3 پائلٹ روانہ ہوئے بارڈر پار، جبکہ پتہ تھا کہ دشمن اب ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور یہ 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئے جہاز کم ہونے کی وجہ سے۔ رستے میں ایم عالم واپس آ رہے تھے اور انہوں نے اس کو وارننگ دی کہ دشمن کی بہت بڑی تعداد جہازوں کی یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب یہ گئے تو واقعی کو 10 جہازوں نے ان 3 جہازوں کو گھیر لیا۔ پہلے منٹ کے اندر اسکول لیڈر سرفراز رفیقی، جن کے نام پہ لاہور میں کینٹ میں ایک سڑک بھی ہے، انہوں نے دشمن کے ایک جہاز کو مارا، یونس نے دوسرے ایک جہاز کو مارا، اور اسکول لیڈر سرفراز رفیقی کی گن جیم ہو گئی، کام کرنا چھوڑ دیا، میزائل فائر کر چکے تھے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایز اے لیڈر ان کے پاس یہ جسٹیفائڈ تھا، یہ ملٹری رول ہے ہمارا کہ اگر آپ کے پاس ویپن یا اسلحہ نہیں رہتا تو آپ جنگ چھوڑ کے نکل سکتے ہیں اور باقی لوگ لڑتے رہیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ 2 جونیئر ہیں میرے سے اور 10 کے قریب جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور بھی آئیں گے کیونکہ ہم تو دشمن کے ہوائی اڈے پہ لڑ رہے ہیں، تو یہ دونوں واپس نہیں آ سکیں گے اگر میں چلا گیا تو۔ بجائے اس کے کہ یہ اپنی جان بچا کے اور رولز کو فالو کرتے ہوئے واپس آ جاتے، بغیر کسی اسلحے کے انہوں نے فائٹ میں رہنا پسند کیا، اور بغیر نہتہ ہونے کے باوجود اپنے دونوں جہازوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا سائڈ سے جا کے کہ جی اس سے لڑو، اس کو دیکھو، اس سے بچو، پیچھے دیکھو، وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ دشمن حیران تھا کہ یہ 2 جہاز کو تقریباً 10 جہازوں سے کیسے لڑ رہے ہیں۔ جب ان کو ریلائز ہوا کہ یہ ایک جہاز ہے جو زیادہ گائیڈ کر رہا ہے، تو اس نے جا کے ہندوستان کے ایک پائلٹ نے جا کے ان کو شہید کر دیا، ان کا جہاز وہاں کریش کر گیا، بدقسمتی سے آج تک ہمیں ڈیڈ باڈی ان کی نہیں ملی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امیجن کریں کہ سپریم ایگزامپل ایک لیڈر جس کو پتہ ہو کہ میری موت سامنے لکھی ہوئی ہے، جاتے ہوئے بھی، اور جب اس کے پاس اسلحہ نہ رہے، اس کی گن جیم ہو جائیں اور اس کے پاس پوری جسٹیفیکیشن ہے SOPs کو فالو کرتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس نے کہا کہ میرے کیونکہ دوست اور کامریڈ جن کے ساتھ میں آیا ہوں پھر یہ زندہ نہیں پہنچیں گے۔ قسمت نے ساتھ دیا، فلائی لیفٹنٹ یونس تو شہید ہو گئے لیکن سیسل چودھری صاحب خیریت سے واپس آ کے لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عظیم ایک لیڈرشپ کی مثال قائم کی اسکول لیڈر سرفراز رفیقی نے۔ آج بھی پاکستان میں اگر کسی کو بہت اونچا مقام حاصل ہے ایز اے فائٹر پائلٹ یا ایز اے وار ہیرو، تو میں اسکول لیڈر سرفراز رفیقی کو بہت اوپر پلیس کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے جب یہ جذبہ ہوتا ہے تب آگے جا کے لڑا جاتا ہے، اور جو شروع میں نے کہا کہ ایسا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے، مجھے ایز اے فائٹر پائلٹ پتہ ہو کہ جب میں بارڈر پار کر کے جاؤں گا میری قوم میرے لیے دعا گو ہے، میں نے قوم کے لیے فتح لے کے آنی ہے، میں نے قوم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یہ بانڈ بہت ضروری ہے، اور آج تو خاص طور پہ
جب دنیا مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، ناانصافی بڑھ گئی ہے، غربت اور امیروں میں فرق بہت پڑ گیا، تو یہ گیپ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایز اے قوم اکٹھا اور ایک ہو کے لڑنے اور ترقی کرنے کی تمام صلاحیتیں دے۔ پاکستان جب بنایا گیا تھا اور علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے جب یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا تو یہ خواب تھا بنیادی طور پر، اور خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وش یا ڈریم جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر ہمارے مساوی حقوق ہوں گے، ہماری ایک جیسی اپرچونٹیز ہوں گی، ہماری تعلیم کا سسٹم ایک جیسا ہوگا، ہمیں نوکریاں بغیر سفارش کے ملیں گی، رشوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم اپنی ویلیوز پریکٹس کر سکیں گے۔ صرف 5 وقت نمازوں کے لیے ملک نہیں لیا تھا ہم نے، یہ حج کرنے کے لیے ملک نہیں لیا تھا، روزے رکھنے کے لیے ملک نہیں لیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ، میں نے قائد اعظم کی ریسرچ تقریباً 20 سال ریسرچ بھی کی ہے، میں لیکچر بھی دیتا ہوں پاکستان اور پاکستان سے باہر، امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا میں لیکچر دے چکا ہوں۔ میں ایک یوٹیوب اپنا چینل چلاتا ہوں، خالد چشتی کے نام سے ہی ہے، اور اس کے اندر میں ڈاکومنٹریز ڈالتا ہوں علامہ اقبال کی اور افواج پاکستان کے بارے میں، اور ان کی پرفارمنس اور ہمارے ہیروز اور غازی اور شہداء کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ سب سے بڑا ہمارا اس وقت ڈائلما یہ ہے کہ وہ جو خواب 9 کروڑ مسلمانوں کو قائد اعظم نے دکھایا تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے اندر ہماری فلاحی مملکت ہوگی، اسٹیٹ آپ کا خیال کرے گی، آپ کے ضروریات کا خیال کرے گی، آپ کو اپرچونٹیز اور مواقع برابر ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک رئیس یا نواب یا سیاستدان یا کسی بھی بڑے عہدے کے شخص کا بیٹا یا بیٹی، اس کو پہلے نوکریاں ملیں گی، اس کو سفارش چل جائے گی۔ میں اس لیڈر کو جانتا ہوں، قائد اعظم کو، جس نے پاکستان بنایا تھا، تو بہت سے کم لوگ آپ جانتے ہوں گے جب وہ زیارت میں تھے تو وہاں بجلی نہیں تھی، وہاں جنریٹر چلایا جاتا تھا، جنریٹر 24 گھنٹے چلتا تھا۔ قائد اعظم کو ملک کی اور اس کی اقتصادی صورتحال جو خراب تھی اس وقت اتنی فکر تھی، قائد اعظم نے حکم دیا کہ یہ جنریٹر 6 بجے شام کو بند کر دیا جائے تیل بچانے کے لیے۔ جب لیڈر ایسا کرتا ہے تو قوم ضرور ایسا کرتی ہے۔ ان کے اے ڈی سی بریگیڈیئر نور جو بعد میں وفات پا چکے ہیں، ان کے ایک انٹرویو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے کمرے کے سامنے سے گزرا رات کو 9 بجے، تو لائٹ جل رہی تھی، لیمپ کیروسین والی، مٹی کے تیل والی لیمپ جلا کے سرکاری فائلوں پہ قائد اعظم کام کر رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ سر آپ سرکاری کام کر رہے ہیں تو میں جنریٹر چلوا دوں؟ تو انگریزی میں کہتے ہیں یہاں کے تمام قوانین گورنر جنرل پر بھی لاگو ہوتے ہیں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اپنا ٹائم پہ، وقت پہ اپنا کام ختم کیوں نہیں کیا اور جنریٹر نہیں چلوایا۔ اب آپ سوچئے جو لاکھوں قائد اعظم کے پیروکار یا فالوور ہوں گے وہ بھی سمجھیں گے کہ میں نے بھی قربانی دینی ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ میرا لیڈر جو ہے وہ لیمپ نہیں جلاتا، بجلی نہیں جلاتا اور لیمپ جلا کے کام کرتا ہے۔ عالم یہ تھا، میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے لوگ اپنی مثال سیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ یہ سکون ہو کہ اگر میرے اندر میں تکلیف سے گزر رہا ہوں، میں مہنگائی کا میرے پہ اثر ہے، میرے بچے اچھی تعلیم نہیں پا رہے، تو بڑے لوگ بھی میرے ساتھ ایک جیسے برے حالات سے گزر رہے ہیں اور وہ بھی اتنی ہی قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں صرف یہ اس لیے فلیش کر رہا ہوں کہ بچوں کو بتانے کے لیے کہ قائد اعظم وہ لیڈر تھے، زیارت میں آخری دنوں میں طبیعت اور صحت بہت خراب رہتی تھی، لان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ، اور میں بچوں اور آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سگار پینا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے آخری دم تک۔ اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ اس ملک کے گورنر جنرل ہیں، آپ کی ٹائٹلمنٹ ہے، آپ کے جو بل ہیں اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی وہ تو ادا ہو چکے ہیں سر۔ کہتے ہیں سارے بل لے کر آؤ، سارے بل منگائے گئے، پرسنل چیک بک سے اس کا بل کاٹا۔ انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ یہ میں کوئی نعوذ باللہ پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 75 سال پہلے ہم میں سے ایک لیڈر تھا جس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر قوم تکلیف میں ہے تو میں پہلے تکلیف میں ہوں۔ ہم بدقسمتی سے اس کے بعد لوگوں کے خواب پورے نہیں کر سکے، برابر کی سہولیات یا اپرچونٹیز نہیں دے سکے، مواقع نہیں ملے ہمارے لوگوں کو، تو ہمارے اندر 2 کلاسز بن گئی۔ آج عام شہری یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چاہے انگریز حکمران ہوں یا کوئی اور ہمارے اوپر حکمرانی کرے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یہ جب ہڑتالیں ہوتی ہیں لوگ سڑکوں پہ کھمبے توڑتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، کو آگ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا ہے، یہ میرے ملک کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ نہ بنایا ہے، نہ مجھے اس کی سہولیات ہے، نہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اونرشپ تب آتی ہے، جیسے میں نے کہا، کہ اگر مجھے یہ قائد اعظم کا پتہ ہو کہ انہوں نے ایک باورچی لاہور سے جہاز پہ بلایا ہوا، جب آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، تو فاطمہ جناح نے بغیر اجازت لیے
ایک باورچی کو لاہور سے جہاز پہ بلا لیا تھا کہ وہ قائد اعظم کا کھانا بنائے، اور پوچھا تو وہ اجازت نہیں دیں گے، ہمیں ان کو پتہ تھا۔ قائد اعظم کو جب بہن اندر کھانا لے گی، جب اس کوک نے لاہور سے جا کے بنایا تو چکھنے کے بعد کھانا بہن نے ضد کی کہ کھا لیں، تو وہ پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد قائد اعظم نے کھانا کھا لیا۔ برتن اٹھائے گئے، جب باہر آئے تو لوگ خوش ہوئے کہ آج بڑے دنوں بعد قائد اعظم نے کھانا کھا لیا۔ تو اے ڈی سی کو بلا کے کہتے ہیں یہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر وہ جو اب بتانا، سچ بتانا مجبوری تھی کہ جو باورچی تھا لاہور کا آپ کو پسند تھا، اس کو ہم نے جہاز پہ بلا لیا تھا۔ کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ خرچہ جہاز کا دے کے اے ڈی سی کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ ایک غریب قوم ہے اور میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج کل کا لیڈر کوئی کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایز اے ٹیم رہنا ہے، مجھے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اور کلاس کے لوگ ہیں، یہ اور کوئی سہولیات لینے والے لوگ ہیں، ان کی اور اتھارٹی یا پاور ہے، اور میں اس ملک میں صرف اس لیے پیدا ہو گیا ہوں کہ مجھے رگڑا لگے، میرے سہولیات وہ نہ ملے، میری بچے کی سفارش کے بغیر وہ نہ ملے، مجھے رشوت دیے بغیر میرا کام نہ ہو۔ تو بدقسمتی سے لوگ یہ ملک کے ساتھ اس لیے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، یا کچھ لوگ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تفریق اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ قائد اعظم نے ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی مشکل آئے گی تو پہلے میں قربانی دوں گا تو پھر آپ دیں گے۔ اب یہ بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئی نسل کو میں یہ مایوسی سے ہم کیسے نکالیں۔ پہلی تو یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم خود ترسی یا سیلف پٹی سنڈروم سے نکلیں۔ سیلف پٹی کا مطلب ہوتا ہے خود ترسی کرنا کہ میں کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، سب کچھ یہاں مائنڈ سیٹ کا چکر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو گرگس کیا ہے؟ یہ ایک چیل ہے، سمجھ لیں۔ یہ ایک وہ جانور ہے جو خود شکار نہیں کرتا، جو دوسروں پہ کھاتا ہے، دوسروں کے محرون منت ہوتا ہے۔ ایگل اپنا شکار بھی خود کرتا ہے، اس کی اتھارٹی، اس کی پاور سب کو پتہ ہے۔ یہ ایک سمبل ہے بنیادی طور پر، لیکن سب کچھ مائنڈ سیٹ ہے۔ ذہن ہم جب بنا لیں گے کہ میری طاقت، میری پاور یا اتھارٹی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے وہ کسی سے کم تر نہیں ہے، تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیں گے۔ ایگل اپنے بچوں کو فلائنگ کیسے سکھاتا ہے؟ جو گرگس ہوتا ہے وہ زمین پہ دھکے دے کے یا چھلانگے مار مار سکھاتا ہے۔ ایگل کا گھونسلہ ہزاروں فٹ اوپر ہوتا ہے۔ جو مدر ایگل ہوتی ہے وہ اپنے نیولی بورن بچے کے جب پر نکل آتے ہیں تو وہ گھونسلے کے تنکے نکالنا شروع کر دیتی ہے، گھونسلے کو چھوٹا کرتی جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ آج میرا بچہ فلائنگ یا وہ ہوا میں تیر سکتا ہے، تو وہ اپنے ایگل کو دھکا دے دیتی ہے بچے کو۔ جب بیبی ایگل پر کھولتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں اور یہ پر کتنے کام کی چیز ہے۔ ہمیں آج نئی نسل کو کانفیڈنس اور یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر پروں کی یہ صلاحیت جو ہے یہ اڑنے کے لیے ہے۔ آپ کو اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور بجائے ہم یہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے رہیں کہ سفارش چل گئی، رشوت چل گئی، اس کا رشتہ دار تھا، وہ اوپر کی کلاس ہے۔ میں نے تو پہلے بڑے اشرافیہ کو تو میں نے پہلے کہہ دیا، لیکن جو لوگ بڑے بننا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ وقت آپ کے پاس ایک جیسا سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے آپ بادشاہ ہوں، چاہے آپ صدر ہوں کسی ملک کے، اور چاہے آپ سب سے زیادہ غریب، نادار اور فقیر ہوں، ملا سب کو 24 گھنٹے ہی ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس 24 گھنٹے کا مصرف آپ نے کتنا اچھا استعمال کرنا ہے، وہ اصل میں آپ کو اپنی منزل پر لے کے جائے گا۔ تو مایوسی انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم نکل آئیں گے۔ نئی نسل سے مجھے بڑی توقعات ہیں۔ میں اور مجھ سے پہلے والی جو نسل ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں نئی نسل سے، کیونکہ ہم آپ کو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان بالکل نہیں دے سکے، جو ان کے خواب تھے ہم پورے بالکل نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کے جو وسائل تھے، جو طاقت کی سیٹیں تھیں، اس میں ایسے لوگ وہاں پہنچ گئے کہ پھر ہمارے اندر کلاسز بڑھتی گئیں، اور عام آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اس ملک سے، مجھے آزادی سے کیا فرق پڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے دشمن آج پروپیگنڈا ہمارے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ، اور بچوں میں ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو بہتر نہ ہوتے۔ کس وجہ سے آیا؟ یہ بچوں کا تو قصور نہیں۔ میں وہ ان کو ماڈل کے طور پہ ملک نہیں دے سکا، مجھ سے پہلے والے نہیں دے سکے، جس کے اندر بچے کو یہ پتا ہو کہ میرا انصاف ہوگا، جس کے اندر ایک غریب آدمی کو پتا ہو کہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔
یا میرا بچہ بھی ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ اتنی بڑی کلاسز ہو گئیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قوم کی جو صلاحیت ہے ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی، اور ہمارے اوپر جو بھی حکمران ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں یا جو ایسے صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ یہ ریلائز کریں کہ اس گیپ کو جتنا جلدی کم کیا جا سکے انڈر پریویلیجڈ اور پریویلیجڈ کے درمیان، اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے اچھا اور کارگر ثابت ہوگا۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی، دنیا آپ کی عزت کسی نام جغرافیہ کی وجہ سے نہیں کرتی، دنیا عزت کرتی ہے آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ جب ہمارے پڑوسی ملکوں میں باہر جانے والے انجینئرز، ڈاکٹرز دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، ریلیونس کتنی ہے آپ کی دنیا میں، اپنی قابلیت کتنی ہے۔ اگر ہم ہر وقت لوگوں سے قرضہ مانگنے جائیں گے، ہماری نہ صرف عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس سے آپ کا کانفیڈنس چیک ہوتا ہے، بلکہ ہم یرغمال یا غلام بن جاتے ہیں دوسرے ملکوں کی خواہشات کے۔ کیونکہ جب میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو ظاہر ہے میں نے اس کی باتیں بھی ماننی ہیں، اس کی شرطیں بھی ماننی ہیں، اور اس کے ٹرمز پر چلنا ہے کہ وہ کس سے میں نے دوستی رکھنی ہے اور کس سے نہیں رکھنی۔ اور آزادی صحیح معنوں میں یہ ہے کہ آپ آزادی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ آیا ہم آزاد ہیں؟ آج چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے باہر کی ایجنسیز، باہر کی مانیٹری فنڈز، باہر کے ملک ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ خودی یا وہ سیلف اسٹیم یا وہ آنر اپنے اندر نہیں پیدا کیا اور صلاحیت نہیں پیدا کی۔ کیونکہ ہماری جتنی کیپیسٹی بہتر ہوگی، دنیا آپ کی اتنی ہی عزت کرے گی۔ جتنے آپ نادار ہوں گے، جتنے آپ کمزور ہوں گے، اور جتنا لوگوں سے جا کے بھیک مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے۔ تو آزادی تو پھر برائے نام رہ گئی، چاہے وہ غلام کوئی بھی، ان کو غلام چاہیے۔ اگر آپ غلام ایک ملک کے نہیں بنیں گے تو دوسرے ملک کے بنیں گے، ایک فنڈ کے یا آئی ایم ایف کے یا کسی اور کے نہیں بنیں گے تو دوسرے کے بن جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے، پہلے قابلیت بڑھائیں اپنی ایجوکیشن کی، اپنے ہیلتھ کی، اپنی فیسلٹیز کی۔ اور یہ جتنی، جیسے میں نے کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی معاشرے کے اندر تفریق ہے اور کلاسز ہیں، ان کو کم سے کم کیا جا سکے تاکہ احساس محرومی بھی ختم ہو، اور عام بچے کو پتہ ہو کہ اگر میرے اندر صلاحیت ہے تو میں اسی پوزیشن پہ پہنچ سکتا ہوں جہاں کسی بااثر شخص کا بچہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اپنی قابلیت بڑھائیں اور خواب دیکھنا بالکل نہ چھوڑیں، جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا۔ اور شاہین ایک، جیسے میں نے کہا کہ ایک سمبل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو مایوسی نہ پڑے، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس ملک ترقی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اور مجھ سے پہلے والے وہ نہیں کر سکے جو اس ملک کے لیے ہمیں کرنا ہے، آنے والے بچے ضرور کریں گے، آنے والے کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد۔